بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ سیدنا ابو بکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ نام ان کا عبداللہ تھا، لقب عتیق اور کنیت ابو بکر۔ سرخ اور سفید رنگت اور چھریرے بدن کے لمبے قد کاٹ کے روشن خیال افروز آنکھوں والے رحم دل، نرم خو، ہوشمند معزز شخصیت تھے۔ عرب کے تمام قبیلوں کے حسب نسب سے آگاہ تھے، علم الانساب کے ماہر، کپڑے کے تاجر تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی سیدنا ابو بکر کو غار ہرا میں بھیجا ہوا کلام سنایا، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ ایک لمحے کا بھی تامل نہ کیا۔ برملا بولے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی نہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی، مگر ان دنوں ان کی 2 شادیاں ابھی ہونا باقی تھی۔ پہلی شادی سے عبداللہ بیٹا اور 15 سالہ بیٹی اسما تھی۔ ان دونوں کی والدہ کا نام قتیلہ بن عبدالعزیٰ تھا۔ عامر بن لوئی قبیلے سے وہ تھیں۔ ان کی دوسری زوجہ زینب بنت عامر تھیں، جن کی کنیت ام رومان تھی۔ ام رومان کی وفات ہجرت کے 7ویں سال ہوئی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے لیے کہا تھا کہ وہ حوران جنت میں سے ہیں۔ ام رومان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں میں سے عبد کعبہ بیٹے تھے جو مسلمان ہوئے، عبد الرحمن کے نام سے جانے گئے، اور بیٹی کا نام سیدہ عائشہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے وقت سیدہ عائشہ 5 سال کی تھیں۔ بخاری شریف میں سیدہ عائشہ کے حوالے ہی سے حدیث درج ہے کہ جب اسلام ہمارے گھر آیا تو میں اپنے والدین کو پہچاننے کی عمر میں تھی، یعنی انہیں وہ واقعہ یاد تھا۔ مشکوٰۃ شریف، طبری اور تبریزی نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ اپنی بڑی بہن اسما سے 10 سال عمر میں چھوٹی تھیں، اور اسما کی عمر بعثت کے وقت 15 سال تھی۔ اس وقت یہ تفصیل دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، بچے انہی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک بیٹا بعد میں مسلمان ہوا، اور ان کے بوڑھے سفید بالوں والے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کا بیٹا ابی عتیق بھی صحابی تھا، اور ان کی بیٹی اسما کا بیٹا عبداللہ بن زبیر کو بھی قریبی صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس لحاظ سے یہ کنبہ ایک خاص شان رکھتا ہے کہ اس خاندان کی 4 پشتیں ایک ہی وقت میں صحابیوں کے درجے پہ قائم رہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ اپنے دوستوں میں وہ اپنے بلند اخلاق حمیدہ اور پاکیزہ اوصاف کی بدولت بہت قدر و منزلت رکھتے تھے۔ ان کے قریبی دوستوں میں بنو عبد مناف کے عبد شمس کے بیٹے امیہ کی اولاد سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس زمانے میں عثمان بن عفان 26-27 سال کے انتہائی خوبرو حسین امیر تاجر تھے۔ ماں کی جانب سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضہ کے نواسے بھی تھے۔ شام کے سفر سے اپنے سینکڑوں اونٹوں کے قافلے کو لے کر وہ مکہ آ رہے تھے کہ ریگستان کی رات میں آواز گونجی، سونے والو بیدار ہو جاؤ، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ بات ان کے دل میں جم گئی۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ان کے ایک ہم عمر دوست طلحہ نے انہیں آ لیا۔ طلحہ تیم قبیلے میں سے تھے۔ وہ بصرہ شام سے اپنا تجارتی قافلہ لیے آ رہے تھے۔ عثمان بن عفان سے بولے، جب میں بصرہ سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک راہب نے انہیں بلا کے پوچھا کہ کیا حرم کے باشندوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے؟ طلحہ نے راہب سے پوچھا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ طلحہ نے جو ہی عثمان سے اپنا یہ قصہ کہا تو عثمان کو صحرا میں گونجتی ہوئی آواز یاد آ گئی، سونے والو بیدار ہو جاؤ، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ دونوں ششدر اور حیران۔ طلحہ نے مشورہ دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، ان سے بہتر عرب اور شہر کے لوگوں کو کون جانتا ہے۔ دونوں مکہ پہنچ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ابو بکر نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور انہیں لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
وہاں انہوں نے اپنی اپنی آپ بیتی کہی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان کا اقرار کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھیال میں بنو زہرہ کے دو معزز جوان عبد عمر بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے علاوہ بنو حارث کے عبید بن جراح بھی انہی شروع کے دنوں میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ عبد عمر بن عوف کا نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کے عبد الرحمن بن عوف رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نام سے مکہ والے سب واقف تھے، اسے خدا بھی مانتے تھے، مگر وہ اتنا مہربان ہے، رحمان ہے، اس تصور سے نابلد تھے۔ انہی شروع کے دنوں میں جہاں مکہ کے اشرافیہ میں یہ معززین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ ایمان لائے، وہیں مکے کے غلاموں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ سے موجود کشش رکھنے والے بہت سے غلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ ان میں بنو مخزوم کے غریب حلیف یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا عمار اور یاسر کی بیوی سمیہ تھی۔ سمیہ ابھی تک بنو مخزوم کے سردار ابو جہل کی کنیز تھی جب وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ انہی غلاموں میں مکہ کے قد اور سیاہ فام پتلے لمبے اور فولادی اعصاب والے 25 سالہ نوجوان بلال بھی تھے، جو قبیلہ جمح کے ایک سخت گیر تاجر امیہ بن خلف کی غلامی میں ہوتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا بنا بیٹھے۔ قرآن کی جو آیات آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی اور آقا اپنے پیروکاروں کو ان سے آگاہ فرما دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اسے لکھ کے پاس رکھ لیتے اور زبانی یاد کرتے رہتے۔ انہی دنوں جبرائیل نے ایک بار جبل نور پہ اپنے پاؤں کو ایک پتھر پہ مار کے چشمہ جاری کیا، پھر اس چشمے کے پانی سے وضو کرنے کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ بتایا اور نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت صرف 2 اوقات میں نماز پڑھی جاتی تھی، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد۔ نماز پڑھنے کے لیے سورۃ فاتحہ بھی انہی شروع کے دنوں میں اتری تھی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے آسمان سے وحی کا آنا رک گیا۔ یہ عرصہ 2.5-3 سال کا تھا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر ہوا کہیں ان کے خدا نے ان کو چھوڑ نہ دیا ہو، ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔